نیو یارک میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں معاشی تعاون اور استحکام کے لیے کوششوں پر بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے اقدامات کا اعادہ کیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات تعمیری رہی، ایسا کہا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ نیو یارک میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور سربراہ آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں معاشی تعاون اور استحکام کے لیے کوششوں پر بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی ترقی اور استحکام کے لیے اقدامات کا اعادہ کیا ہے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات تعمیری رہی، نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ نیو یارک میں نگران وزیر اعظم کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے انتونیو گوتریس سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی افغان مہاجرین اور پاکستان کو درپیش چیلنجز پر گفتگو ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل کو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور بحالی کے اقدامات سے آگاہ کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کی انتونیو گوتریس سے ملاقات اقوام متحدہ کے 78ویں اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعظم کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے انتونیو گوتریس سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے افغان مہاجرین اور پاکستان کو درپیش چیلنجز پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور بحالی کے اقدامات سے انتونیو گوتریس کو آگاہ کیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کی انتونیو گوتریس سے ملاقات اقوام متحدہ کے 78ویں اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ہے۔ یہ اہم ملاقات ہے جس سے متعلق ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ 5 روزہ دورہ نیو یارک ہے، جو 78واں اجلاس ہونے جا رہا ہے جنرل اسمبلی کا، اس سے وہ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں اور اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک اور اہم ملاقات سامنے آئی ہے نیو یارک میں نگران وزیر اعظم کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے ملاقات کے حوالے جان لیتے ہیں۔ نیو یارک سے معاوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معاوض بتائیے گا اس ملاقات سے متعلق۔ جی، اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے، اس میں اقوام متحدہ میں تقریر کے علاوہ جو سب سے اہم ملاقات سمجھی جاتی ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی جاتی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس حوالے سے جو پاکستان میں اسپیشلی جو صحت کے حوالے سے اور سیلاب کے حوالے سے جس طرح کی ان کی کوششیں رہی ہیں، سیکریٹری جنرل نے جس طرح خود وزٹ کیا اور جس طرح انہوں نے دلچسپی لی پوری دنیا کی توجہ دلانے میں سیلاب کے جو متاثرین تھے، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اپنے انہی موقف کو، کشمیر کے موقف کو انہوں نے دہرایا اور انہوں نے جو ہے اس حوالے سے جو ہے ان کا خاص طور پہ ایک مطلب پھر جو ملک کے حالات ہیں پاکستان کے، اس میں بھرپور تعاون کی ان سے درخواست کی ہے۔ مزید تفصیلات ابھی سامنے آئیں گی، لیکن جو ابھی ذرائع کا ہمیں جو بتانا ہے وہ یہی بتانا ہے کہ یہ ملاقات بہت خوشگوار رہی، اور کیونکہ خود سیکریٹری جنرل سیلاب کے دنوں میں دورہ کر چکے ہیں تو اس حوالے سے وہ وہاں کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور اسپیشلی سیلاب کے ساتھ جن حالات میں گزر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا تھا پوری دنیا میں جتنے ممالک تھے ان کو جمع کر کے اس کے ان کی ذاتی کوششوں سے ہوا تھا، اس حوالے سے یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ جی شکریہ آپ کا معاوض۔ مریم نواز لاہور ایئرپورٹ سے بذریعہ نجی ایئر لائن انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر پارٹی قائد نواز شریف سے انگلینڈ میں ملاقات کریں گی۔ مریم نواز انگلینڈ میں 1 ہفتے تک قیام کر سکتی ہیں، قریبی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ مریم نواز لاہور ایئرپورٹ سے بذریعہ نجی ایئر لائن انگلینڈ کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر پارٹی قائد نواز شریف سے انگلینڈ میں ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو واپسی کے اقدامات ہیں ان پر تبادلہ خیال ہوگا اور انتخابی جو حکمت عملی ہے اس پر بھی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ مریم نواز انگلینڈ میں 1 ہفتے تک قیام کر سکتی ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے قریبی ذرائع کی جانب سے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ قوم نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے اقامہ بینچ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی آج وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، محمد حسن رضا کی رپورٹ میں جانیے۔
چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب کا مشاورتی اجلاس قائد محمد نواز شریف کی وطن واپسی اور استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے 21 اکتوبر کے حوالے سے اب تک کے انتظامات پر اجلاس کے شرکاء کو آگاہ کیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے مختلف تجاویز پر بھی غور ہوا۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ 100 دن میں پارٹی قائد کی آواز نگر نگر پہنچ گئی، اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی۔ مشرف دور میں والد کو جیل میں رکھا گیا تو میری والدہ نے باہر قدم رکھا، میرے لیے بھی یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ 5 ماہ ڈیتھ سیل میں گزار کر آئی ہوں، 200 کے قریب پیشیاں بھگت کے میں آپ کے سامنے کھڑی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 2013 میں جب نواز شریف کو حکومت ملی تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ نواز شریف کی حکومت آئی تو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ نواز شریف کی 4 سالہ حکومت میں $97-98 پر رہا۔ نواز شریف کو اقامہ کیس پر نکالا گیا اور آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا۔ مریم نواز نے کہا نہ میں انتقام پر یقین رکھتی ہوں نہ ہی نواز شریف، جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی آج وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں۔ نواز شریف انشاءاللہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا امید سے یقین تک، پاک سرزمین تک، مسلم لیگ نون کا 21 اکتوبر کے لیے ایک ہی نعرہ ہوگا۔ نیب ترمیمی ایکٹ کا لدم قرار دیے جانے کے بعد قومی احتساب بیورو نے تمام نیب ریفرنسز احتساب عدالت میں واپس درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 81 سے زائد ریفرنسز کا ریکارڈ دوبارہ احتساب عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور 6 سابق وزراء اعظم کے خلاف ریفرنسز دوبارہ بحال ہوں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سپریم کورٹ کا نیب ترمیمی ایکٹ کالعدم قرار دیے جانے کا حکم۔ نیب نے تمام ریفرنسز دوبارہ احتساب عدالتوں میں دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریفرنسز کا ریکارڈ دوبارہ احتساب عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری اور 6 سابق وزراء اعظم کے خلاف ریفرنس دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ سابق وزراء اعظم نواز شریف، شہباز شریف، شوکت عزیز، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کے خلاف ریفرنس بحال ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی اہم سیاسی اور کاروباری شخصیات کے خلاف نیب ریفرنسز بھی بحال ہو جائیں گے۔ نیب کی جانب سے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا داخل دفتر کیا گیا ریفرنس بھی دوبارہ کھولا جائے گا۔ اس سے قبل یہ تمام ریفرنسز نیب ترمیمی ایکٹ کا شکار ہو کر یا تو دوسری عدالتوں کو منتقل کر دیے گئے تھے یا نیب کو واپس بھجوا دیے گئے تھے۔ سائلین کو تیز ترین انصاف کی فراہمی کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وکلاء تنظیموں کے نمائندوں سے مشاورت ہوئی۔ وکلاء نمائندگان نے زیر التوا مقدمات نمٹانے سے متعلق تجاویز پیش کی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے نمائندگان سے ملاقات۔ وکلاء رہنماؤں نے انصاف کے نظام میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کر دیں۔ ملاقات میں سپریم کورٹ کے سینئر جج سردار طارق مسعود بھی شریک تھے۔ اجلاس میں وکلاء کے مسائل سے متعلق معاملات سپریم کورٹ کی کمیٹی میں زیر بحث لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین ایگزیکٹو باڈی پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا اور سینئر رہنما عابد ساکی نے بتایا کہ عرصہ دراز سے زیر التوا مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے پالیسی بنے گی۔ عوام کے لیے پیغام ہے کہ سپریم کورٹ آپ کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ عام لوگ ہیں جن کے کیسز عرصہ دراز سے فکس نہیں ہوتے، اس کے لیے پالیسی بنے گی۔ جو ارجنٹ نوعیت کے کیس ہیں ان کے لیے پالیسی بنے گی۔ جو فوجداری ڈیتھ سینٹینس والے اور لائف امپریزنٹ والے ہیں ان کے لیے بنے گی۔ لوگوں کے جو وہ نہیں ہو رہا ہے فکسیشن کیسز کی، اس کا کیا ہے، اس کا کوئی میکینزم انہوں نے کہا کہ ہم ایوالو کریں گے آفٹر ڈسکسنگ ود میٹرز ان دا ججز ود دی ججز بھی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچز کی تشکیل کے لیے 2 سینئر ججز سے مشاورت کریں گے۔ کیس کی آئندہ سماعت 3 اکتوبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے 88 نکات پر مشتمل مجوزہ ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق الیکشن مہم کے دوران ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات، عدلیہ اور نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو پر پابندی ہوگی۔ عام انتخابات کی تیاریاں جاری۔ الیکشن کمیشن نے 88 نکات پر مشتمل ضابطہ اخلاق تیار کر لیا۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق کا مسودہ سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو ارسال 4 اکتوبر کو مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق کے مطابق صدر وزیر اعظم، وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے، تاہم سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات، عدلیہ، نظریہ پاکستان، فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو پر پابندی ہو۔ انتخابی مہم کے دوران
जलसे जुलूसों और अवामी इज्तिमात में असलाह की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर भी पाबंदी होगी। सियासी जमातों को जलसों के लिए इंतजामिया से इजाजत लेना होगी। जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाएंगे। मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम में कार रैलियों की इजाजत भी नहीं होगी। उम्मीदवार हर पोलिंग बूथ पर एक पोलिंग एजेंट, हल्का के लिए 3 इलेक्शन एजेंट मुकर्रर कर सकेंगे।